بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو سید الکائنات وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الحساب اما بعد۔ اللہ نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے چند بڑی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت اولاد بھی ہے۔ انسان کو ایمان اور دین کی نعمت کے بعد جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ کہ اسے صحت ہو، اس کے بعد رہنے کے ضرورت کے وسائل ہوں اور پھر اولاد ہو۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کی طلب اور تمنا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں منقول ہیں جس میں وہ اللہ سے اولاد طلب کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی اور اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جس کے شکرانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اس کو قرآن کریم میں نقل فرمایا، ارشاد ہوا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی طلب میں مسلسل دعائیں کرتے تھے اور عرض کرتے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا دعا کرتے تھے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما، یا اللہ مجھے اکیلا زندگی گزارنے والا نہ بنا، مجھے اولاد عطا فرما۔ اور بعد میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جب انہیں بشارت آئی کہ تمہیں اس بڑھاپے میں، جب کہ تمہاری اہلیہ اب عمر کی اس سطح کو پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد عام طور پر اولاد نہیں ہوتی ہے، اب تمہیں اولاد دی جا رہی ہے، تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسرت اور تعجب دونوں ہوا کہ اس بڑھاپے میں جب کہ میرے بال تک سفید ہو گئے اور میری بیوی عاقر ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے کی عمر سے آگے نکل چکی ہیں، اب اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ تعجب کے ساتھ سوال تھا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کذالک قال ربک، آپ کے رب کذالک فعل ربک، آپ کا رب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تو اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کی طلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رہی ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کا صحیح اندازہ ان حضرات سے ہو سکتا ہے جو بھی اولاد ہوں اور وہ طلب کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ طرح طرح کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ انسان ناجائز ذریعہ بھی اختیار کرتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ اولاد جب اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہو تو اس کے بعد پھر ان والدین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اولاد بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جائے، بد کردار نہ ہو جائے، برے عادتوں کا شکار نہ ہو جائے، برے افکار و نظریات میں مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد جن کی طلب اور تڑپ میں یہی والدین تڑپتے تھے، یہی اولاد ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معمول یہ تھا کہ آپ کبھی کبھی ان چیزوں کی دعائیں کرتے تھے جن چیزوں کا خطرہ، جن چیزوں کا خدشہ، جن چیزوں کی پریشانی لاحق ہونے کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دعا کرتے تھے یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیا جاتا ہے تو وہاں اس طرح کی پریشانی کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ایک مقصد ہوتا تھا، وہ یہ کہ امت کو تنبیہ ہو جائے اور امت کو پیغام جائے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے بچنے کی فکر مجھے بھی کرنی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حفاظت چاہی، حالانکہ آپ کی ذات کو اس کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مثلا آپ دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے یا اللہ میرا دل نفاق سے پاک رکھیے، یا اللہ میری زبان جھوٹ بولنے سے پاک رہے، یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے قلب مبارک میں نفاق،
آپ کے زبان مبارک پر جھوٹ، آپ کے آنکھ مبارک سے خیانت کا امکان ہی نہیں تھا، وہ تو معصوم الخطا تھے، اس کے باوجود آپ یہ دعا کرتے تھے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، یا اللہ میری اولاد میرے لیے وبال نہ بن جائے۔ آپ کے مبارک الفاظ جو دعاؤں کی کتابوں میں ہیں وہ اس طرح سے ہیں، اللہ انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب ومن والد یکون علی وبالا۔ یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے بڑھاپے کو پہنچا دے، اور ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں، ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایسی کوئی اولاد نہیں تھی، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جس کے اولاد کے بارے میں خطرہ ہو کہ وہ آپ کے لیے وبال بن جائے۔ آپ کے مبارک اولاد میں سے صاحبزادگان بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی صاحبزادیوں میں سے 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم آپ کے حیات مبارکہ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ کے جس وقت تشریف فرما تھے اس وقت اخیر عمر میں صرف ایک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھیں، جن کے متعلق آپ نے خود فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ کبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں۔ تو ظاہر ہے جس فاطمہ کے متعلق یہ بلند ترین ارشادات فرمائے جا رہے ہوں، اس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ آپ کے لیے وبال بن جائے۔ پھر آپ نے یہ دعا کیوں فرمائی، یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے؟ ظاہر ہے اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ اولاد والوں کو انتباہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت میں ایسی کوتاہی ہرگز نہ کرنا کہ یہ اولاد تمہارے لیے آخر میں وبال بن جائے، اور اولاد کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے مصیبت اور اولاد مت بننا۔ اولاد جب اللہ تعالی شانو عطا فرمائیں تو خوشی کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری، بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اولاد ان کی صحیح تربیت ہو، ان کو صحیح تعلیم ملے، ان کا کردار نہ بگڑے، یہ بری عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں، یہ گمراہ نہ ہو جائیں، اور یہ آگے چل کر کے خود ان والدین کے لیے اور ملت کے لیے وبال جان نہ بچ جائے۔ آج کے عہد میں عموماً والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت ہی زیادہ حقوق ہیں۔ بلکہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو جواب آئے گا شرک، اور اس کے بعد اگر سوال کیا جائے کہ اسلام میں دوسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو جواب آئے گا والدین کی نافرمانی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بڑے بڑے گناہوں کو شمار فرمایا تو آپ نے سب سے پہلا گناہ جو قرار دیا وہ ہے شرک کرنا، اور نمبر 2 پر والدین کی نافرمانی۔ تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور عام طور پر والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بیانات میں بھی کوتاہی ہوتی ہے اور ادائیگی میں تو بہت ہی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے بچے اور بچیاں طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور والدین ابتدا میں تو دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ہوشیار نہیں رہتے، اور جب بچہ بگاڑ کے آخری حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کی پریشانیاں موت تک کے لیے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ حضرات، اولاد اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا فرمائی ہے تو اولاد کے حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اولاد کے حقوق کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے انسان کو طرح طرح کی تدبیریں کرنی ہوں گی، بلکہ طریقے سیکھنے ہوں گے کہ تربیت اولاد کے لیے کیا کیا اصول اپنانے ہیں، تربیت اولاد کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی فکر کرنی ہے، تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم سے کہیں کوتاہی اور غفلت تو نہیں ہو رہی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اولاد کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن التسمیت و حسن التربیت، نام بہترین رکھنا اور تربیت بھی عمدہ کرنا۔ نام رکھنے کے سلسلے میں تو والدین بہت تگدو کرتے ہیں اور بہت غور و فکر کرتے ہیں، بہت زیادہ معلومات کرتے ہیں، پھر نام سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں بھی بعض دفعہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ نام اسلامی نام آیا بھی یا نہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں تو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے وہ نام رکھیں جو خالص اسلامی نام ہوں، انوکھا نام، نایاب قسم کا نام، ایسا نام جو کہیں کسی کا نہ ہو وہ نام منتخب کرنا یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ نام ایسا منتخب کریں گے کہ سننے والے کو اول وہلے میں محسوس ہو جائے کہ مسلمان بچہ ہے، اور اس کے لیے اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی اسم مبارک لے کر اس کے ساتھ عبد لگانا چاہیے، اور اسی طرح سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی نام، یا حضرات صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی نام، یا
عربی کے وہ کلمات جن کے معنی بہت عمدہ ہیں، جیسے عارف، جیسے شریف، جیسے عادل، جیسے عامر، جیسے معروف۔ غرض یہ کہ اس طرح کے وہ نام جن ناموں کے معنی بھی بہت اچھے ہوں، اور جو نام مسلمانوں کا امتیاز ہیں، جو نام مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہوں، وہ نام رکھنے چاہیے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں یہ اصول ذہن میں رکھ لیا جائے کہ مثلاً حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھنا ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک نبی کا نام تھا یعقوب، ایک نبی علیہ السلام کا نام تھا داود، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام حضرت یوسف۔ ہم جب اپنے بچوں کا نام رکھیں گے نبیوں کے نام پر، تو ہم بچے کا نام اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ رکھیں گے۔ لیکن یہی نام جب عیسائی حضرات رکھتے ہیں تو وہ داود کے بجائے ڈیوڈ، اور یوسف کے بجائے جوزف، اور یعقوب کے بجائے جیکب رکھیں گے۔ ظاہر ہے ہم اگر یہ سوچ کر کے کہ ڈیوڈ اور جوزف یہ بھی نبی ہی کے نام ہیں، بس تلفظ ان کا اس طرح سے ہم یہ نام رکھیں گے، تو ہر سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مسلمان بچہ نہیں ہے بلکہ عیسائی بچہ ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے نام رکھنے میں، چاہے لڑکوں کا نام ہو چاہے بچیوں کے نام ہوں، بہت ہوشیاری برتنی چاہیے اور اسلامی آداب اور اصول کے مطابق نام رکھنے چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جس میں آپ نے اولاد کے حقوق بیان فرمائے، اس میں ایک ہی لفظ میں آپ نے تمام حقوق بیان فرما دیے، وہ ہے حسن تربیت۔ حسن تربیت کے معنی یہ ہیں کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ آگے چل کر کے یہ مسلمان بنیں، صاحب ایمان ہوں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، دین اسلام کے ساتھ ان کو محبت ہو، دین پر عمل کرنے کا ان کو جذبہ ہو، حلال و حرام وہ پہچاننے والے ہوں، جو اللہ نے فرض کی اعمال کیے ہیں ان فرض کے اعمال کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنے کو ان کے اندر مزاج ہو، ان کی سوچ، ان کی عادات، ان کا مزاج اسلامی مزاج ہو، اور اس کے لیے تعلیم بھی دینی ہوگی اور تربیت بھی کرنی ہوگی۔ آج کے عہد میں چونکہ طرح طرح کے وسائل ہیں اور ماحول میں خرابیاں ہیں، ان وسائل اور ماحول کی خرابیوں کی وجہ سے قوی ترین امکانات بلکہ واقعات یہ ہیں کہ اولادیں بگڑ سکتی ہیں، اور والدین اگر اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بگاڑ اور ہی زیادہ پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسے والدین کو دیکھا جنہوں نے اپنی اولادوں کی توجہ نہیں دی، اور اولادیں جب بگڑ گئیں تو بعد میں کیسے کیسے بلکتے ہیں۔ خود میں نے ایک والد کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے بیٹے کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے، کاش اس کو موت آ جائے، کاش یہ دنیا سے چلا جائے۔ غرض یہ کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک والد نے میرے سامنے اپنے بچے سے کہا، کووڈ کی بنا پر کتنے لوگ مر گئے، کاش یہ بچہ بھی میرا مر گیا ہوتا اور مجھے اس سے نجات مل جاتی۔ یعنی گویا یہ بچہ اپنے والدین کے لیے وہ مصیبت بن گیا ہے کہ سامنے بیٹھ کر کے اس کا باپ اسے نجات کی دعائیں کر رہا ہے۔ یہ دراصل وہی غفلت ہے جو انسان برتتا ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اولاد کے حقوق میں اہم ترین حق ہے اس اولاد کو دینی تعلیم دی جائے۔ آپ چاہے اپنے بچے کو مکمل عالم نہ بنائیں، لیکن اتنا دین تو سکھانا ضروری ہے جس سے اس کو کلمے یاد ہوں، وہ نمازی بنے، وہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو، اور وہ اسلامی اصول اور آداب سے واقف ہو، دینی فرائض کو جانتا ہو اور دین کے حرام کی چیزوں سے بچتا ہو۔ اس کو اسلامی عقائد، جو اسلامی عقائد ایک مسلمان کے لیے لازمی ہیں، ان اسلامی عقائد کی پوری معرفت حاصل ہو۔ وہ یہ جانتا ہو کہ کائنات ایک اللہ نے بنائی، اس کائنات میں انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا دین اسلام دین حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سیرت مبارکہ وہ پڑھتے ہوں، سیرت سے واقف ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انہیں یقین ہو، اور زندگی کے جس سٹیج میں ہوں وہ حلال و حرام کی فکر کرنے والے ہوں۔ یہ مزاج پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تربیت کا حصہ ہے۔ جیسے والدین اپنی اولاد کی صحت کی فکر کرتے ہیں، جیسے والدین اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، جیسے والدین اپنی اولاد کے روزگار اور آگے چل کر شادیوں کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ یہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کی فکر بھی کریں، اور تربیت اسلامی، یعنی یہ مسلمان بچہ اگر مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، پوچھنے والا انہیں کوئی نہیں ہے کہ وہ کس چیز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، رات و دن کے ان کے مشاغل کیا ہیں، والدین کو اس کی توجہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے، یا والدین اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی بگڑ نہیں سکتی ہے، حالانکہ ماحول کے بگاڑ کا شکار ہو کر وہ نہ جانے کتنی خرابیوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ لباس کیا پہن رہا ہے، والدین کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ شکل و صورت کیا اپنا رہا ہے، والدین کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج کے بکثرت نوجوانوں کا لباس
اور ان کی شکل اور ان کے بالوں کی حیت اور سٹائل ایسا ہے جس سے کوئی علامت ہی باقی نہیں بچی ہے کہ یہ مسلمان بچہ ہے یا نہیں. اب لے دے کر شاید ایک ہی علامت بچی ہے، وہ ہے لڑکوں کے لیے ختنہ، اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے. تو غرض یہ کہ والدین اس سلسلے میں بے فکری کا شکار نہ ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم اچھی طرح سے سمجھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ تم ان بچوں کو صحیح مسلمان بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے یا نہیں. لہٰذا والدین کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ خدارا چھوڑ دیں، خدارا یہ کوتاہی ترک کر دیں اور اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں. شفقتیں بہت زیادہ کریں، لیکن شفقتوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ شفقتوں کے نتیجے میں ان کی چاہتیں پوری کی جائیں، ان کے شوق پورے کیے جائیں اور ان کو چھوٹ دے دی جائے، وہ جیسے چاہیں جن جن عادتوں کا شکار ہونا چاہیں کوئی پرواہ نہ ہو، وہ جہاں جانا چاہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ جاتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بچوں کی عادات بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں؟ مثلاً وہ ڈرگز کا شکار ہو رہے ہیں، مثلاً وہ غلط تعلقات کا شکار ہو رہے ہیں، مثلاً وہ بری عادتوں کا شکار ہو رہے ہیں، مثلاً وہ فضول خرچیوں کا شکار ہو رہے ہیں، مثلاً وہ سراسر غیر اسلامی فیشنوں میں مبتلا ہیں اور اسی شوق میں آگے بڑھ رہے ہیں. مثلاً ان کی حالت یہ ہے کہ کسی چیز سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان بچہ ہے یا کوئی غیر بچہ ہے. یہ سارا کا سارا والدین کا قصور ہے. والدین اپنے بچوں کے شوق پورا کرنے کے لیے تو دولتیں خرچ کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس راستے پہ جا رہا ہے. بچے گھومنے کے لیے جائیں گے، نہ جانے کن کن برے کاموں میں وہاں مبتلا رہتے ہیں، والدین کو اس کے پرواہ نہیں. بس والدین یہ سمجھتے ہیں بچے ہیں صاحب، شوق ہے، ابھی شوق پورا کرنے دیا جائے، اور اس کے لیے شوق پورا کرنے کے لیے وہ تمام وسائل مہیا کرتے ہیں، دولتیں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ رہے ہیں. کتنے ہی گھروں کے بچے اب کتے پالنے لگ گئے ہیں اور والدین کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کتے پال کر کے کون سی بلندیوں پر پہنچے گا اور کون سی کامیابیاں حاصل کرے گا. ان کتوں کے پالنے سے اس کو دینی نفع کیا ہوگا، جسمانی نفع کیا ہوگا، مالی نفع کیا ہوگا، اخلاقی نفع کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بچے نے شوق میں یا دوسرے لوگوں کے دیکھا دیکھی کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور والدین کی اس کی پرواہ نہیں ہے. کتنے بچے ایسا لباس پہن رہے ہیں جو لباس سراسر غیر اسلامی لباس ہے اور اس میں تمام فحش و منکر کی چیزیں جمع ہیں، لیکن والدین کو اس کی پرواہ نہیں. کتنے بچے اپنے داڑھیوں اور اپنے بالوں کا وہ سٹائل اختیار کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے. آج جو فیشن بنا ہوا ہے بالوں کا کہ چاروں طرف سے بال صاف کر دیے جائیں اور سر کے درمیان کے بال اوپر کھڑے کر دیے جائیں، یہ وہ بال ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں منع کر دیا تھا، لیکن آج کے بچے کر رہے ہیں، یہ اپنا رہے ہیں اور والدین کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح سے بچے پوری رات موبائل کے غلط یوزنگ میں مبتلا رہتے ہیں، والدین کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کن چاہتوں میں اس وقت گزار رہا ہے اور کن بری عادتوں کا شکار ہو رہا ہے. اس کے والدین کو پرواہ نہیں ہے. یاد رکھیں اولاد کے حقوق پہلے ہیں، والدین کے حقوق بعد میں ہیں. جب اولاد بالغ ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، اس کے بعد سوال آتا ہے ان اولادوں کی ذمہ والدین کے حقوق کیا ہیں. لیکن جب بچے چھوٹے ہوں، چاہے وہ ٹین ایج سے پہلے کے ہوں یا ٹین ایج کے بعد کے ہوں، تعلیمی زندگی میں ہوں یا معاشی سرگرمیوں میں ہوں، اس وقت تو والدین کے ذمہ اولادوں کے حقوق ہیں. تو جیسے والدین حق سمجھتے ہیں اپنے بچے کی صحت ٹھیک کریں، اپنے بچے کی تعلیم دیں، اپنے بچے کا آئندہ نکاح کریں، اس سے کہیں زیادہ ضروری والدین کے ذمہ یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بے شمار گھروں کے جوان بچوں کو اب کلمہ تک بھی یاد نہیں ہے. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے. چنانچہ بعض دفعہ کالجوں سے نکلنے والے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں فرصت ہی نہیں آئی یا ہمیں موقع ہی نہیں ملا. ان سے صورتیں پوچھتے ہیں تو صورتیں تک یاد نہیں ہیں. بلکہ یہاں تک بھی پایا گیا کہ مسلمان بچے سے پوچھا گیا ہمارے نبی کا نام کیا تھا تو اس اب نبی کا نام بھی نہیں بتا سکا. جب میرے بھائیوں صورتحال یہ ہو تو آگے کیا امید رکھیں گے آپ کہ یہ اولاد آپ کی وفادار بنے گی اور یہ اولاد آپ کی خدمت گزار بنے گی؟ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کا بیٹا بگڑتے بگڑتے اس خرابی کا شکار ہو گیا، آج وہ مرتد ہے اور وہ ساتھ میں کہتا ہے کب میرا یہ باپ مر جائے گا اس مکان کا مالک میں بنوں گا. تعلیمی اعتبار سے بھی نل، کردار کے اعتبار سے بھی خالی، اور اس کے ارتداد کا شکار ہو گیا اور نہ جانے کن کن سے پیسے لے کر کبھی کیا بنتا ہے اور کبھی کیا بنتا ہے. تو اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست ہے کہ والدین اچھی طرح سے سمجھیں اولاد کے حقوق کیا ہیں.
چاہے اولاد لڑکا ہو چاہے اولاد لڑکیاں ہوں۔ بچیوں کا معاملہ تو اور زیادہ نازک ہے کہ جب والدین اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم بچی کو پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں جا کر کے وہ کسی خرابی کا شکار ہو جائے، جہاں جا کر کے وہ کسی ایسے راستے پر چل پڑے جس کے بعد ہم سر پکڑ کر کے روئیں گے، اور جب غیرت مٹ جاتی ہے پھر بعد میں آدمی کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہو، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کی بہت زیادہ فکر کریں اور اپنے کندھوں پر حق جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ کھڑا کر کے فرمائیں گے یہ تمہارے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی تھی یہ میرا بندہ تھا، مگر تمہارے ماحول تمہارے گھر میں یہ بگڑ گیا اور تم نے اس کی تربیت کی فکر نہیں کی، تمہارے گھر کی بچی جو ہے وہ خرابیوں کا شکار ہو گئی اور بری عادتوں میں مبتلا ہو کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی، تم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یاد رکھیں، بچوں کے صرف شوق پورا کرنے کے لیے، بچوں کی ہر چاہت پورا کرنے کے لیے والدین جو کھلی چھوٹ دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایک چیز کا محاسبہ کیا جائے، ایک ایک چیز پر نظر رکھی جائے، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، ان کا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کون سی چینلوں پر چکر کاٹ رہے ہیں، وہ رات کو موبائلوں میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی عادتیں بری بگڑ تو نہیں رہی ہیں، ان کے اطوار میں شکوک تو نہیں پیدا ہو گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر کڑی نظر رکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں آپ اپنے بچوں کو جو لباس پہنوا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو میرا لباس نہیں میرے دشمنوں کا لباس پہنایا اور تم خوش ہوتے تھے؟ اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی سے آنکھیں بند کر کے رکھیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ طرح طرح کے فیشنوں کا شکار ہوں اور ان کے شکلیں بگڑی ہوئی ہوں، ان کے بالوں کا سٹائل جو ہیں وہ ایسا ہو جو اسلام کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اگر پوچھیں گے کہ تیرا بچہ تیرے ماحول میں تیرے گھر میں رہ کر کے بگڑ رہا تھا اور تو اس کے شوق میں تو اس کی چاہتوں میں آنکھ بھی کھولنے کو تیار نہیں تھا، زبان بھی کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ جو والدین کے زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور بالکل نہیں پوچھتے ہیں بیٹا تم کیا کر رہے ہو، بیٹی تم کن بری باتوں میں مبتلا ہو رہی ہو، یہ زبان بند کر کے رکھی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ رہے ہیں۔ کس درجے افسوسناک بات ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب دوسرے کا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، دوسرے شہروں میں دوسرے کالجوں میں، تو یہ تو پوچھیں گے بیٹا کھانا کھایا یا نہیں، بیٹا کپڑے ہیں یا نہیں، بیٹا پیسے تمہارے ختم تو نہیں ہو گئے، لیکن یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کسی بری عادت کا شکار تو نہیں ہو گئے، تم کسی برے سوسائٹی کا شکار تو نہیں ہو گئے، تم ڈرگس تو نہیں کر رہے، تم ڈانس تو نہیں دیکھتے، تم کسی غلط تعلقات میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بچی کہاں بگڑ جائے گی، حالانکہ وہ بگڑتے بگڑتے نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا اخلاق بہت ہی زیادہ برے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن والدین کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب یہی بچہ یا بچی واپس آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کوئی نئی قسم کی مخلوق آ گئی ہے۔ بہرحال والدین اچھی طرح سے سمجھیں اولاد کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں، حقوق کو جاننا بھی ضروری ہے، ان حقوق کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور ان حقوق کو ایک ہی لفظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین تربیت۔ بہترین تربیت کے معنی ان کا ایمان پختہ ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کی عادتیں صحیح ہوں، یہ فیشن کا شکار نہ ہوں، یہ فضول خرچیوں کی عادتوں میں مبتلا نہ ہوں، یہ غیر اسلامی چیزوں کو پسند کرنے والے نہ بنیں، اور یہ ان عادتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن عادتوں کا ان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہوگا، جن عادتوں میں مبتلا ہو کر یہ اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بنیں گے، اور بعد میں یہی والدین آہیں بڑھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی ہمارے لیے وبال جان بن گیا۔ اللہ کرے ہمارے والدین اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھنے والے بنیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کریں، جہاں نرمی برتنی ہے وہاں نرمی برتیں، اور جہاں جو حکمت اپنانی ہے وہ حکمت اور تدبر اختیار کریں، تاکہ ان کی یہ اولاد ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے، تاکہ ان کی یہ اولاد اسلام کے لیے کوئی نازیبہ داغ نہ بن جائے، تاکہ یہ اولاد ہماری سوسائٹی کے لیے ایک برا انسان نہ بن جائے، ایک شرابی، ایک کبابی، ایک آوارہ، ایک فحش میں مبتلا، ایک ڈرگس کا شکار، جوا کھیلنے والا اور دوسروں کو تنگ کرنے والا، چوریاں کرنے والا، فراڈ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، نامحرم کا پیچھا کرنے والا، برے عادتوں کا شکار ہونے والا، ان تمام خرابیوں سے بچنے والی اولاد اللہ تعالیٰ شان و عطا فرمائیں۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آج کے والدین اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار، بہت ہی زیادہ فکر مند، بہت ہی زیادہ چوکنا اور بہت ہی زیادہ نگرانی کرنے والے بنیں۔
اس سلسلے کی کوتاہی بہت ہی برے انجام تک پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے اپنی اولادوں کی حسن تربیت اور اپنے اولادوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں والدین کے لیے ایسا سرمایہ بن جائیں کہ وہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کریں جو اولاد ان کے لیے بعد میں رحمت ہی رحمت بنے، نہ کہ زحمت، نہ کہ مصیبت، نہ کہ پریشانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔